اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں اور پہلے پارے میں آج سے آیت نمبر 34 کا بیان شروع ہو رہا ہے اور حسب معمول سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان میں کون سے نئے لفظ ہیں، اور آج کے بیان میں ہم ان نئے الفاظ کو سیکھیں گے جو اس سے پہلے قرآن پاک میں بیان نہیں کیے گئے، اور قصہ وہی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا چل رہا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا، حکم دیا، فرمایا للملائکہ فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، یا یہ کہ سجدہ کرو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، یا یہ کہ سجدہ کرو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، یا یہ کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ اسلام کے لفظ کے لغوی معانی میں اہل لغت کا اختلاف ہے کہ یہاں پر یہ لام کن معانی میں استعمال ہوا ہے، اور اگر اسے مان لیا جائے کہ یہ استعمال ہوا ہے کے لیے کے واسطے، تو پھر ترجمہ بنے گا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم علیہ السلام کے واسطے، اور اگر یہاں پر لام مان لیا جائے طرف کے معنی میں، تو ترجمہ بنے گا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ اس ایک لفظ کے ترجمے کے بدل جانے سے اور اہل لغت کے اس اختلاف سے تفسیر پر کیا فرق پڑتا ہے، یہ انشاءاللہ تفسیر کے موقع پر بیان کریں گے۔ فا تو سجدو، سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے، چھپ گئے، الا مگر ابلیس، ابلیس نے، شیطان نے، ابا، سختی سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، واستکبر، اور اپنے لیے
بڑائی کو طلب کیا اور متکبر ہوا، وکانا اور وہ تھا، وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو سجدہ کیا سب نے، فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابا، اس نے انکار کیا سختی سے، واستکبرا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑا ہوا، کبر کیا، تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 5 ایسے الفاظ نئے استعمال فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے پہلے ان کی تشریح حسب معمول کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تفسیر سنیں گے۔ سجدے کا لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے، اور سجود اس کی جمع ہے جو یہاں پر آئی ہے، اور نہیں، یہاں تو نہیں آئی، اور جگہ آئی ہے، لیکن یہ فعل یہاں پر استعمال پہلی مرتبہ اس کا کیا گیا ہے کہ اسجدو، سجدہ کرو، اور سجدے کی جمع سجود ہے، اور سجدہ یا سجود کے اصل معنی عاجزی کے ہیں، جھک جانے کے ہیں، پستی کے ہیں، اور سجدے کے معنی دوسری طرح جو اہل لغت نے بیان کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو خم دے دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سجدے کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ان کے لیے ہے جو روح رکھتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جن میں روح پائی جاتی ہے، اور ایک سجدہ ان کا ہے جن میں ہم اور آپ روح نہیں دیکھتے، اور حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ ان میں بھی زندگی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ انہیں جمادات میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے دوسرا سجدہ ان اشیاء کا ہے۔ اور وہ سجدہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اس میں انسان کو ثواب ملتا ہے، اور جس سجدے سے انکار اپنے اختیار سے کرتا ہے اس پر گناہ بھی مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس لفظ کو استعمال فرمایا، اور ارشاد باری تعالی ہے کہ فاسجدوا للہ، اور لوگوں سجدہ کرو اللہ کو، وعبدوا، اور عبادت کرو اس کی۔ تو یہاں پر جو سجدے کا حکم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس پر ثواب ملے گا، اپنے اختیار سے سجدہ کر رہا ہے، غیر اختیاری سجدہ مراد نہیں ہے۔ اور دوسرا سجدہ جو کوئی اپنے اختیار سے نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے جمادات کو، اور اسی طرح انسانوں کو بھی اس اعتبار سے جو قرآن پاک نے بعد میں بیان کیا ہے، ابھی عرض کرتے ہیں
وہ دوسرا سجدہ ایسے ہے کہ تخلیق ہی ایسے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ تعالی ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے من فی السماوات والارض، ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً اپنی خوشی سے سجدہ کرتا ہے، جیسے کہ یہ انسان ہوئے، وکرہا، اور ایسے بھی ہیں جو مجبوری سے سجدہ کرتے ہیں، چاروں ناچار اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وظلالہم، اور ان کے سائے بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سایہ پڑتا ہے، شیڈو، اس کا سجدہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ سجدہ کرنا، سایہ جو ہے کسی کے بس کی بات ہے نہیں، لہذا اس پہ کوئی ثواب بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے بنایا ایسے ہی ہے، ایسے ہی جیسے عمارت کا عکس پڑتا ہے اور درختوں کا سایہ پڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یتفیٰ ظلالہ عن الیمین، اور ان کے سائے چیزوں کے والشمائل، دائیں اور بائیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، سجدا للہ، وہ تمہارے پروردگار کے سامنے سر سجود ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اشیاء کا سایہ جو بڑھتا ہے سورج کے طلوع کے ساتھ ساتھ اور پھر حتیٰ کہ گھٹتا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں جدھر بھی سائے پڑ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے یا عمارتوں کے، اللہ نے فرمایا ہے وہ ہمیں ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سجدہ ایسا ہے کہ یہ چاروں ناچار ہر کوئی کرتا ہے، بڑے سے بڑا کافر بھی انکار کرتے تو اس کا سایہ تو اللہ ہی کے سامنے جھکا ہوا۔ اسی طرح یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ جن چیزوں کے سائے پڑتے ہیں، وہ اپنے حال کی زبان سے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ان کے سائے بھی اسی ذات کو سجدہ کرتے ہیں جس ذات نے ان کی تخلیق کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بڑی صراحت سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں ہر تمام وہ اشیاء، تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، اور ان میں سے جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جانور کیسے سجدہ کرتا ہے؟ یا تو اس کی عبادت ہے جو سجدے پہ مشتمل ہوتی ہے اور ہم لوگ اسے جان نہیں سکتے، اور یا یہ کہ اس کا بھی سایہ سجدہ مالک کو کرتا ہے، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر بڑی وصف کی چیز یہ فرمائی ہے کہ جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ ہم لا یستکبرون، اور اللہ کے ہاں وہ ذرہ برابر بھی کبر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو سجدہ نہیں کرتا وہ کبر کا شکار ہوتا ہے یا ہو جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا سمجھنے لگے گا، جبھی تو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ تو یہ سجدے کی دوسری قسم ہوئی، قرآن نے جسے کئی جگہ پر بیان کیا۔ اس کی اور تشریح آپ دیکھ لیجئے ایک آیت میں، سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت، ستارہ اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یا تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اور ستارے بھی، اور یا یہ ہے کہ ہم نے انہیں بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں خدا کے سامنے ہر وقت سر سجود۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کے سجدے کو قبول فرماتے ہیں، اور جس دن سورج کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ تمہارا سجدہ قبول نہیں ہے، تو وہ پلٹے گا واپس اور پھر وہ مغرب سے طلوع کرے گا اور پھر آئے گا کہ اللہ کو سجدہ کرے۔ اس پہ اگرچہ ظاہر میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورج تو ہر آن چل رہا ہے، پھر وہ کب خدا کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، اس بحث کو فلاسفہ اور محدثین نے لکھا ہے۔ کوئی مناسب مقام ایسا آیا تو اس پہ عرض کریں گے، مگر یہ کہ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ نجم اور ستارہ اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے، یہاں ستارے کا لفظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سورج کے متعلق۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں سجدے کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، اور بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ سجدے سے مراد جھکنا ہے، کہ اس کے لیے جھکو، کہ جب تفسیر آئے گی پھر اس پہ بحث کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ بھی جہاں آیا ہے اسی پہلے پارے میں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ادخلوا الباب سجدا، اور تم دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو وہاں پہ بھی بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ جھکتے ہوئے انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ شریعت میں اپنی اصطلاح میں جس چیز کو سجدہ قرار دیا ہے وہ اپنی پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں سجدے میں موڑ لینا اور ان کو قبلہ رخ کرنا، یہ ہے سنت کے مطابق سجدہ۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اس طرح کہ پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو۔ اس لیے فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے سجدہ کرے اتنے نرم و گداز قالین پر یا بستر پر یا کسی ایسی چیز پہ کہ پیشانی کو زمین کی سختی محسوس نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں ہوگا، پیشانی ٹکے نہیں۔ پیشانی کا ٹکنا یہ شرط ہے سجدے کے لیے، تو اگر پیشانی ٹکے گی نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا، لہذا نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند رکھنا سجدے میں نماز کے آداب میں سے ہے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ان پہ اتنا بوجھ ڈالنا کہ وہ بھی قبلہ رخ ہو جائیں، یہ سنت مؤکدہ ہے سجدے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ سجدہ جو شریعت کی اصطلاح میں ہے کہ دونوں گھٹنوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، ناک اور پیشانی، ان سب پر سجدہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر وہ آدمی جس پر نماز میں سجدہ فرض نہیں ہے اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے۔ کوئی بیماری ایسی ہے جس وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ چھوڑ دے، بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس شرعی سجدے کو کئی بار ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ادبار السجود، اور ادبار السجود یعنی نمازوں کے پیچھے، پوری نماز پر سجدے کا اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ سجدہ نماز کی روح ہے، جان ہے۔ اسی طرح مسجد
اسی سے نکلی کہ مسجد کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے. اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں تو اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں. وہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے مسجدیں، اب مسجدیں بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں. اب کمیٹی کی مسجد ہوتی ہے، جب چاہا امام صاحب کو نکال دیا. اب مسجد ہوتی ہے کسی فرقے کی کہ کوئی دوسرے فرقے کا آدمی آ کر وہاں نماز نہ پڑھ لے. اور کبھی کبھی امام صاحب کی مسجد ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر مولوی صاحب پہ تنقید کر دے تو وہ اس مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی سچ بولتا ہو کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کتنا ہی صحیح بات کرنے والا ہو. اس لیے کہ مسجد اب مولوی صاحب کی ہو گئی، کسی فرقے کی ہو گئی، طبقے کی ہو گئی، کمیٹی کی ہو گئی اور حکمرانوں کی ہو گئی، اللہ کی نہیں ہوئی. تو پچھلے زمانوں میں مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی تھیں، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور لوگوں مسجدیں تو بس اللہ ہی کی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے 6 چیزیں مجھے خاص طور پر دی ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئیں. اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ شفاعت اللہ نے مجھے دی ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرف نہیں تھا. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالی نے نبوت مجھ پر مکمل کر دی، ختم کر دی، مجھ سے پہلے کوئی خاتم النبیین نہیں تھا. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے مطابق یہ فرمائی کہ جعل اللہ لی ارضا مسجدا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، یعنی ہم جہاں بھی نماز پڑھ لیں سجدہ کریں گے وہ نماز ہو جائے گی. پچھلی امتوں کے برعکس کہ ان کی نماز خاص ان کی عبادت گاہوں میں ہی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی کہ ہم جہاں بھی نماز پڑھیں گے ہو جائے گی. اگر مسجد اللہ کی نہیں رہی، کسی خاص طبقے، فرقے، کسی خاص شخصیت کی ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو پوری زمین میرے لیے پاک اللہ نے کر دی ہے. اگر شرعن اس پہ ظاہراً کوئی نجاست نہیں ہے تو جہاں بھی سجدہ کرو گے اللہ کے یہاں نماز ہو جائے گی تمہاری. ضروری نہیں ہے کہ کمیٹی کو راضی کیا جائے، امام صاحب کو راضی کیا جائے یا کسی جابر حکمران کو راضی کیا جائے، وہ تو سب سے زیادہ بدبخت ہے. یہ جو جابر حکمران ہیں ان کے امام بھی اپنے، ان کی مسجدیں بھی اپنی، اللہ کے لیے تھوڑے ہی ہیں یا انہوں نے مرنا تھوڑا ہی ہے. اور یہی سجدے کا لفظ اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے بھائی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو وہاں بھی بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے سجدہ کیا جاتا ہے بلکہ جھکنا مراد ہے. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سجدہ تھا اس کی جب بحث آئے گی تو پھر انشاءاللہ بات کریں. دوسرا نیا لفظ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وہ ابلیس ہے. اور ابلیس کیا عربی کا لفظ ہے یا کسی اور زبان سے اس زبان میں منتقل ہوا ہے، اس پہ ہے مفسرین کا اور اہل لغت کا اختلاف. اور جن کا خیال یہ ہے کہ یہ عربی زبان ہی کا لفظ ہے آج ان کی بات پیش کر دیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ الابلاس عربی میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی آدمی سخت
نا امید ہو جائے، اور نا امید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غمگین بھی ہو، کیونکہ کبھی آدمی نا امید ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ نا امیدی مثلاً یہ امید تھی کہ اس کے دشمن جیتے رہیں گے، لیکن ان کی زندگی سے نا امیدی ہو گئی، مر گئے تو اس سے خوشی طاری ہو گئی نا۔ اور کسی محبوب اور دوست اور عزیز کے متعلق امید تھی کہ وہ جیتا رہے گا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس امید نے غم کو جنم دیا، تو ایسی سخت نا امیدی جس کی وجہ سے غم پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں الابلاس۔ اور ابلسا وہ شخص جو مایوس ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو بعض اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ یہ ابلیس کا لفظ اسی سے اصل میں نکلا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس لفظ کو استعمال بھی فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی یبلس المجرمون، یہ جو مجرم ہے نا، یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یبلس سخت مایوس ہو جائیں گے اللہ تعالی کی رحمت سے، اور اس کے نتیجے میں وہ مغموم بھی ہو جائیں گے، مایوس اور مغموم ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ اخذناہم بغتۃً، ہم نے کیا کیا، انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم، سو وہ جو مجرم تھے، مبلسون، مایوس اور غمگین ہو کر رہ گئے۔ اب یہ جو مبلس ہے نا، اس کا اردو میں ایک ہی لفظ سے ایک کا ترجمہ کر دیا جائے یہ نہیں ملتا، اس لیے عربی زبان کی جو وسعت ہے اور جو اس میں فصاحت اور بلاغت ہے، اس کو صحیح معنی میں کسی اور زبان میں منتقل کرنا نہایت دشوار کام ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ مایوس بھی ہو کر رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ غمگین بھی ہوں گے۔ ایک جگہ اور بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے بارش کے معنی میں، بارش برسنے کے معاملے میں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ ان يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ، اللہ تعالی کی طرف سے، اس کی طرف سے کوئی رحمت ان پہ نازل ہوتی، لَمُبْلِسِينَ، بالکل مایوس ہو گئے تھے، غم تھا، مایوسی تھی کہ اب تو بارش ہو نہیں رہی۔ اسی لیے ابلس فلان، فلاں آدمی خاموش ہو گیا، یعنی خاموشی کے ساتھ ساتھ وہ مغموم بھی ہو گیا، نا امید بھی ہوا، اور نا امیدی کے نتیجے میں اس پر طاری ہو گئی کیا کیفیت، غم کی۔ اور ابلیس کو بھی ابلیس کہا گیا اس لیے کہ یہ جو تھا ابلیس، یہ دکھ میں بھی مبتلا ہوا اور اس نے مایوس ہو گیا خدا کی رحمت سے۔ تیسرا نیا لفظ جو یہاں استعمال فرمایا ہے اللہ تعالی نے، وہ ہے ابا، اور کا مطلب انکار کرنا، اور الابا کے معنی اصلوں کے ہاں رہتے ہیں شدت انکار کرنا، کسی چیز کا سختی رد کر دینا، کوئی جائز میں نہیں پا جاتی کہ کوئی انسان اس انکار کو اقرار میں تبدیل سکے، تو اس لیے الابا کا مطلب یہ ہوا کہ شدت سے انکار دیا۔ اللہ تعالی نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، اور ارشاد ربانی ہے کہ یا اللہ لا اللہ، اور پروردگار ہرگز کسی کی بات نہیں مانے سوائے اس کے کہ اسلام کا نور یہ پورا کر کے رہے گا، یہ قرآن نازل ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو پورا کیا جائے گا۔ یا اللہ، اللہ انکار کرتا ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا اللہ، اللہ شدت سے انکار کرتا ہے کہ میری جگہ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کوئی اور آئے
یعنی خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو ملے. تو اس لیے ابا کا مطلب ابا کا مطلب سختی سے انکار کرنا. یہاں شیطان کے لیے آیا ہے ابا، اس نے شدت سے انکار کر دیا اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح عرب محاورے میں بولتے ہیں رجل ابی، خوددار آدمی، ایسا جس کا ضمیر کسی ظلم کو برداشت نہ کرے. ایسا شخص جو کسی ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رجل ابی، یہ آدمی شدت سے رد کر دیتا ہے ظلم کو، کسی کا ظلم سہتا نہیں ہے، برداشت نہیں کرتا، بول پڑتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ابا، اس نے سختی سے انکار کر دیا، شیطان نے شدت سے انکار کیا اور اللہ تعالی کی بات نہیں مانی. الیاذ باللہ. کیوں نہیں مانی؟ چوتھا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں، اور یہ فرمایا ہے کہ واستکبر، اور کیا کیا؟ تکبر کیا، غرور کیا. یہ جو کبر ہے، کبیر اور صغیر، یہ دونوں ایسے اللہ تعالی نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں قرآن پاک میں بھی اور اہل لغت کے نزدیک بھی، جو اضافی ہیں اور ان کے معنی ایک دوسرے کے اعتبار سے متعین ہوتے ہیں. مثلا جانوروں میں اونٹ بڑا جانور شمار ہوتا ہے، جنگل کے سارے جانور اس کے مقابلے میں چھوٹے قد بت میں، اور اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پہاڑ اس سے بھی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. تو پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی اونٹ سے بڑی مخلوق ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آئے تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑی مخلوق اللہ نے کوئی پیدا کی ہے. اور یہ چیز کبھی کبھی تعداد میں استعمال ہوتی ہے. مثلا 2 1 سے بڑا ہے اور 10 5 سے بڑا ہے. اور اللہ تعالی نے کاؤنٹنگ میں، گنتی میں استعمال فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور فرمایا ہے کہ قیامت میں جب نامہ عمل کھلے گا تو انسان پچھتائے گا اور یہ کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات اس نامہ عمل نے تو کچھ نہیں چھوڑا مگر یہ کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ چھوٹی بات اور بڑی بات، تو انہوں نے کہا چھوٹی بات جیسے کوئی مسکرا دے اور بڑی بات جیسے کوئی مسکراہٹ کے بجائے ہنس دے، تو ہنسنا مسکراہٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کبیرہ بڑی چیز، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، یہ سب لکھے ہوں گے نامہ عمل میں. تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہو گئے. ایک اور جگہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا بلا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور کوئی چیز چھوٹی ہے یا بڑی سب اللہ نے لکھ رکھی ہیں. قرآن پاک میں آیا ہے یوم الحج الاکبر، اور حج اکبر کے دن. حج اکبر کو حج اکبر کیوں کہتے ہیں؟ حج کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر کہتے تھے عرب. تو عمرے کے مقابلے میں حج بڑی چیز ہوئی نا. تو عمرہ لوگ کہتے تھے یہ حج اصغر ہے، عرب کہتے تھے. اس کے مقابلے میں حج آیا تو حج اکبر ہو گیا. تو جو چیز چھوٹی پھر اس کے مقابلے میں بڑی. اور یہ بڑائی کبھی کبھی سن و سال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے
کہ کسی آدمی کی عمر بڑی ہو جائے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مثلاً یہ کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بھی عندک الکبر احدہما، تمہارے سامنے کوئی بھی بڑی عمر کو پہنچ جائے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قد بلغنی الکبر، اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اور یہ بڑائی، بڑا ہونا شہادت کے اعتبار سے بھی ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی. اللہ نے فرمایا ای شیء اکبر شہادہ، لوگوں سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر انصاف سے کہنا کہ کس کی گواہی سب سے زیادہ وزنی ہو سکتی، کس کی گواہی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں ذرہ برابر جھوٹ کا شک و شبہ بھی پیدا نہ ہو. قل اللہ، اور آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہو سکتی ہے. اللہ ہے جس کی گواہی ایسی ہے جس میں ذرہ برابر جھوٹ کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہے. شہید بینی و بینکم، وہ اللہ ہے جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں فرمایا کہ الکبیر، سب سے بڑا، سب سے بزرگ، سب سے عالی مرتبت، سب سے بلند ہستی، سب سے عرفہ اور اعلی ذات اللہ. وہ جو بت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑے تھے، اور ان میں جو بڑا بت تھا وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ بڑے بت سے مراد کوئی اس کی مانوی طور پر بڑائی ہے، بلکہ بڑے بت سے مراد اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو اپنی جسامت کے اعتبار سے بڑا تھا. فجعلہم جزازا، ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا. الا کبیر اللہم، مگر وہ جو بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کبیر اللہ تعالی نے مشرکین کے عقیدے کے اعتبار سے کہا ہے، اصل نہیں ہے. اور اسی طرح اکابر کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم خدا نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ نے تو انسان ہی بنایا تھا مگر یہ مجرم حیوان بن گئے. اللہ نے انہیں بھیجا ہے دنیا میں بھی تاکہ آزمائش کرے خدا ان کی بھی اور ان کے ذریعے اوروں کی بھی. اکابر مجرمیہا، ہر بستی کے بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر حکمران، بڑے بڑے تخت پر عزت والے لوگوں کو ہٹا کر جبر سے قبضہ کرنے والے، یہ سب مجرم، ایسے ایسے بڑے مجرم جو مسلمانوں کے خون کو بیچتے ہیں. قرآن پاک نے اسی لیے ان پر شدید نقد کیا ہے اور اللہ نے انہیں بشارتیں دی ہیں جہنم کی. لگ جائے گا پتہ کتنے دن باقی ہیں. اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو فرعون نے باقی اپنے لوگوں کو کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ مجھے معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا بڑا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اور اسی لیے کبیرہ گناہ کو بھی کبیرہ کہتے ہیں. کبیرہ سے مراد وہ گناہ جس کی سزا بڑی ہو، یعنی گناہ اپنے حجم کے اعتبار سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کی سزا چونکہ اللہ کے ہاں بڑی ہے اس لیے اسے کبیرہ کہا گیا کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یجتنبون کبائر الاثم، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، والفواحش،
اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. الا اللمم، ہاں چھوٹے موٹے گناہ، اس سے کون بچ سکتا. تو اس لیے یہ جو بڑے بڑے گناہ چاہے حجم میں چھوٹے ہی ہوں، مثلا کسی کی ہنسی اڑا دینا، مثلا کسی کے لیے آنکھ سے ایسا اشارہ کرنا کہ دوسرا سمجھ جائے کہ یہ تو بے وقوف ہے. اللہ تعالی نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ خائنۃ الاعین، اور اللہ جانتا ہے آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے. آنکھوں سے کیا خیانت ہوتی ہے؟ آنکھوں سے اشارہ ہوتا ہے نا کہ چھوڑو اس کی بات کیا سننی ہے، چاہے وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو. تو یہ بظاہر آنکھ کا اشارہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑے گناہوں میں سے مراد وہاں یہی ہے. اسی لیے اب شرک ہے تو بظاہر وہ چھوٹی سی چیز ہے الیاذ باللہ، لیکن اللہ نے فرمایا ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے. اسی طرح کسی کو قتل کرنا، اللہ نے فرمایا کان خطأ کبیرہ، بہت سخت گناہ ہے، بہت شدید گناہ ہے. اور اسی کے مقابلے میں کبیرہ اس عمل کو بھی کہتے ہیں جس میں بڑی مشقت پائی جائے. فرق کیا ہوا؟ گناہ چاہے چھوٹا ہو لیکن اس کی سزا بڑی ہے نا، تو اس لیے وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. اور کبھی کبھی کبیرہ قرآن اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے کہ عمل جس میں مشقت پائی جائے، دقت، تکلیف، تنگی پائی جائے، وہ عمل. اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز بلا شک و شبہ بڑی گراں گزرتی ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ لوگ جو عاجز ہیں، متکبر نہیں ہیں، ان عاجزوں کے لیے آسان. ایک جگہ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی، غیروں کے ظلم کو رد کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ ماننا، یہ ان کافروں پر بڑا گراں گزرتا ہے. ایک جگہ فرمایا کبرت کلمۃ، بہت بڑا جملہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ سخت بیزار ہے لوگوں ان جملوں سے. اسی لیے سورہ نور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی منقبت اور ان کی تعریف اور ان کی پاکیزگی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے یہ بڑا بہتان کا بوجھ اٹھایا، بہت بڑا، یہ اشارہ ہے اس شخص کے لیے جس نے کیا کیا ہے، اس تہمت کو شروع کیا ہے، اس تہمت اور برے طریقے کی بنیاد رکھی ہے. جو شخص بھی اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے ملک، اپنے گھر میں برائی کی بنیاد رکھتا ہے نا، اس کنبے، قبیلے، گھر اور ملک میں جب تک وہ برائی پائی جائے گی اس وقت تک سارا گناہ اس کو ملتا رہے گا. حدیث میں بھی آیا ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج پر اور خداوند قدوس کے ہاں حاضری تھی، تو آپ نے فرمایا ایک موقع ایسا آیا کہ جبریل امین نے 3 پیالے میرے سامنے رکھے، ان میں سے ایک شراب کا تھا اور ایک دودھ کا تھا اور ایک شہد کا تھا، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ چن لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا دودھ کے پیالے کو، اور جبریل امین نے شراب کے پیالے کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا کہ لو اخترت ھذا، اگر آپ اس کا انتخاب فرما لیتے لغوت امتک، تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا دودھ کا، تو اللہ نے اس امت کو علم دے دیا. اس کی تعبیر یہی کی جاتی.
اور فرمایا عرض کیا جبریل امین نے کہ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگ جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اس کا اثر چھوٹوں پر پڑتا ہے. یہ تو ماں کو چاہیے گھر میں کہ وہ دیکھے میں نے اپنے گھر میں کس چیز کا انتخاب کیا ہے، اولاد پہ اس کا اثر پڑے گا. جس چیز کا جو انتخاب کرے گا اس کی نیکی اور برائی اس کے کھاتے میں آئے گی. اور کبر کے معنی ہی تکبر کے ہیں. اسی لیے تکبر اور استکبار اس کے معنی قریب قریب کے ہیں. اور کبر وہ حالت ہے جس کی وجہ سے انسان غرور میں عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور عجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کرے. اور کبر کی سب سے بدترین صورت یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے. اللہ کی عبادت سے انحراف یہ بھی تکبر ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا واستکبر. یہ لفظ بنا ہے استفعال عربی سے اور استکبار کے وزن پر. اور استکبار کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس میں شیطان میں فطری نہیں تھی بلکہ اس نے اپنے اندر پیدا کی. تو کبر، بڑائی، غرور اللہ تعالی نے کسی انسان میں رکھا نہیں، یہ انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اور تکبر کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ایسی ہے جو اچھی چیز ہے، ایسے ہی جیسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ احد میں چلے تلوار لے کے ہاتھ میں اور سرخ رومال انہوں نے باندھا ہوا تھا، تو کافروں کے مقابلے میں بڑی اکڑ اور شان سے چلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چال ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی ہے کہ دنیا میں کوئی اس طرح سر اٹھا کر اور سینہ پھلا کر چلے سوائے اس کے کہ کوئی کافروں کے مقابلے میں مومن اس چال کو اختیار کر لے تو وہ ٹھیک ہے. اسی طرح علم کا اظہار ہے. کافر کے مقابلے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ علم ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ ٹھیک ہے. کوئی ظالم ہے اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے اس شر میں مبتلا نہیں کیا جس میں تمہیں مبتلا کر دیا ہے، یا تم مبتلا ہو جس میں زیادہ محتاط الفاظ میں، تو یہ ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ انسان جھوٹ سے اپنی بڑائی کا اظہار کرے، ایسے اوصاف اپنی طرف منسوب کرے جو اس میں موجود نہ ہوں. جیسے کوئی عام درمیانے درجے کی عقل کا آدمی وہ یہ سمجھے کہ میرے فیصلے سب سے اچھے ہیں. عام درمیانے درجے کا آدمی اور وہ یہ سمجھے کہ میں ملک اور قوم کے لیے جو فیصلہ کر رہا ہوں بس میں تو سب سے اچھا فیصلہ کر رہا ہوں، تو یہ متکبر بھی ہے اور بے وقوف بھی ہے. ایسے متکبر اور بے وقوف لوگوں کو وقت بتا دیتا ہے کہ اللہ نے کیسا رسوائی کا سامان ان کے لیے تیار کیا. تو تکبر کی دوسری قسم وہ جس میں آدمی ایسے اوصاف اپنی طرف سے منسوب کر لے جو اس میں نہ ہو. اسی لیے قرآن نے شدید انکار کیا ہے، رد کیا ہے کبر پہ. اللہ نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہودیوں جب بھی تمہارے پاس میرا کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام آیا ہے بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہشات کے مطابق فتوے نہیں دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم سرکش ہو گئے، تم نے اپنی حکمرانی، اپنا کبر اس کا اظہار کیا. کتنی بری چیز ہے یہ غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. قرآن بار بار اس کی مذمت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا،
اور ان کافروں نے انکار کیا ہدایت کا اور اکڑ بیٹھے. ایک جگہ فرمایا کہ استکبارن فی الارض، زمین میں انہوں نے سر اٹھا لیا، مغرور ہو گئے. تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اور تم زمین میں بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. ایک تو کوئی وجہ ہو نا، کوئی واقعی ایسا ہو کہ اس میں ایسا وصف ہو، غیر معمولی عقل ہو، تو وہ کہے کسی کافر کے مقابلے میں کہ مجھ میں عقل زیادہ ہے، تو چلے کوئی بات کی ہوئی. ایک متوسط درجے کا آدمی جو اپنی زندگی میں خود عقل سے کام نہ لے سکے، وہ اس پندار میں مبتلا ہو، اس تفوق میں کہ جہان بھر کے فیصلے میری پالیسیز کے مطابق ہوں گے، ہے حماقت کی حد یا نہیں. قرآن نے تیسری ایک اور جگہ بھی کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ما اغنا عنکم جمعکم، اور ہم قیامت میں یہ بات کہیں گے کہ تمہارے وہ جو جتھا اور گروہ اور تمہارے ارد گرد کے خوشامدی آج وہ بھی کام نہیں آ رہے. وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ بڑائی بھی آج چکنا چور ہو گئی. قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے. اللہ نے دیکھیے یہاں بھی کہا ہے شیطان کے متعلق کہ کیا کیا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا بنتا تھا. ایک جگہ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے کبر کیا، غرور کیا، اور وہ گناہگار لوگ تھے، بڑے گناہگار تھے. گناہگار بھی اپنے آپ کو گناہگار جو سمجھتا ہے وہ بھی کبر میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی تو خدا سے معافی اور توبہ کرتا ہے. اور جو اپنے آپ کو گناہوں کے باوجود گناہگار نہ سمجھے، اس متکبر کا کیا حال ہوگا. جن لوگوں کے دونوں ہاتھ لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں اور پھر بھی وہ کہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں، بھلا بتاؤ یہ کس درجے کی گمراہی اور کس درجے کی گرفت ہے، کس درجے کی ڈھیل ہے. جب گرفت آئے گی اس پہ تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرتے ہیں حق کو ماننے سے، سچی بات سن نہیں نہ سکتے. وہم مستکبرون، سرکش ہیں. تکبر کا لفظ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اچھے معنی میں بھی برے معنی میں بھی. مثلا اچھے معنی میں کیسے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور جو لوگ زمین پر بغیر سچائی کے غرور کرتے ہیں ہم ان سے اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو متکبر، وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی وہ انسان نیکی کے راہ کیوں نہ اختیار کر لے، لیکن اگر اس کے دل میں کبر ہے نا تو قرآن اس کو سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ تعالی نے کہا ہم پھیر لیتے ہیں اپنی آیتوں کو، ہٹا دیتے ہیں اپنی آیات کی سمجھ اور فہم ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں بغیر وجہ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. وجہ وہ جو آپ سے ابھی عرض کی کہ کافروں کے مقابلے میں کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس لغوی تشریح سے ہٹ کے بچتے رہنا چاہیے. عمر بھر کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکالے جس میں یہ شائبہ بھی پایا جاتا ہو کہ میں بڑا ہوں. جو دعویٰ کرتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے، اور جو آدمی سر اٹھاتا ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے اسی سے ایک اپنی صفت بھی ارشاد فرمائی ہے کہ الکبریا، بڑی ذات. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں میں اور زمین میں بڑائی اللہ ہی کے لیے. حدیث میں بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کبریا اور ردائی، اللہ نے فرمایا ہے بڑائی اور بڑا بننا، بڑا ہونا یہ میری چادر ہے جو میں نے اوپر اوڑھ لی ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت اور بزرگی اور بڑائی دوسری میری چادر ہے جو میں نے باندھ لی ہے نیچے. یہ کیسے ہے بس اللہ ہی جانتا ہے. فمن نازعنی فی واحد منہما، اور جو میری چادروں میں سے کسی ایک چادر پر بھی ہاتھ ڈالے گا قسمتہ، میں اس کی گردن توڑ دوں گا. ایک جگہ آیا قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. یہ گردنیں اسی طرح ٹوٹ جاتی ہیں اور جہنم کی نظر ہو جاتے ہیں. متکبر جو اللہ کے سامنے اللہ کی موجودگی میں اللہ پر بظاہر یقین رکھتے ہوئے بھی متکبر ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں. اسی سے تکبیر کا لفظ، اسی سے ایک اور لفظ بھی بنا ہے اکبر الشیء، کسی چیز کو بڑا خیال کرنا. اور بعض اوقات وہ چیز حقیقت میں بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فلما رأینہ، اور جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو، تو اکبر نہ ہو، ان پر روب پڑ گیا اس ہستی کا، اس شخصیت کا. حسن متاثر کن تھا تو ان کے دلوں میں روب پڑ گیا کہ اتنا خوبصورت انسان، اور حقیقت میں بھی. اور اسی سے تکبیر کا لفظ بھی نکلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے. تکبیر کا لفظ بھی اسی سے بنا. کبار مبالغے کا صیغہ. اللہ نے فرمایا کافروں کے متعلق وہ مکروا مکرن کبارا، اور وہ بہت بڑی بڑی چالیں لے کے انبیاء حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے. اور پانچواں اور آخری لفظ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وکانا، اور وہ تھا. یہ کانا کا جو لفظ ہے دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. کانا کا ترجمہ تھا کافروں میں سے، اور ہو گیا کافروں میں سے، یہ شیطان دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. یہ جو شیطان ہو گیا کافروں میں سے یا تھا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا. یہ خارجی کہتے تھے. یہ ہمارے ہاں بھی بعض شاعر اور بعض لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں، یا بعض جاہل قسم کے مولوی، کہ شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، مارا گیا، اور جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا. شیطان ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے کافر نہیں ہوا. بڑے سے بڑا عمل بھی شریعت کا ترک کر دینے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اصل میں کفر جو تھا ایمان سے جو نکل گیا اور کفر میں پہنچا، وہ اللہ کے حکم کو رد کرنے کی وجہ سے ہے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. اس نے تو اللہ کے حکم کو رد کر دیا، اور ابا، اللہ نے فرمایا شدت سے، سختی سے اس نے انکار کر دیا. تو یہ انکار وجہ کیا تھی؟ متکبر تھا نا، تو انکار کا نتیجہ نکلا کفر. یہ نہیں ہے کہ اسے سجدے سے، سجدہ نہ کرنے سے عملاً سجدہ کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے. بڑے سے بڑا عمل بھی کوئی شریعت کا چھوڑ دے تو بے عملی سے، بد عملی سے کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کافر ہوتا ہے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا اور اعتقاداً اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنا. تو اس نے خدا کے حکم کو ماننے ہی سے انکار کر دیا، عملاً ہی نہیں بلکہ اعتقاداً بھی. یہ خارجیوں کا مذہب ہے. خارجی یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدے کی وجہ سے رد کر دیا گیا تھا. نہیں، سجدے کی بات عمل کی تھی، وہ بعد کی بات ہے. سب سے بڑا جرم تو اس کا یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا عباس سختی سے رد کر دیا اس نے میرے حکم کو، علیہ باللہ، اس وجہ سے وہ کافر ہوا. یہ 5 نئے الفاظ تھے. ان کی اس آیت کریمہ کی تشریح انشاءاللہ کل کے بیان میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.